أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک کی نوری آیات سے اپنے دلوں کو منور کرنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی یہ جو دو آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، ان کا ترجمہ اور تشریح جانیں گے مختلف تفاسیر سے۔ وَمِن اور جہاں سے، حیثو آپ لوگ، خرجتا نکلیں، فولی تو موڑ لیا کریں، وجہ کا اپنا رخ، شطرہ کی طرف، مسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک، للحق کو یہی حق ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر، اما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، وَمِنْ حَیثُ اور جہاں سے آپ، خرجتا نکلیں، فولی تو موڑ لیا کریں، وجہ کا اپنا رخ، شطرہ کی طرف، مسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَحَیثُ اور اے مسلمانوں جہاں کہیں، ما کنتم تم ہو، فولو تو پھیر لیا کرو، وجوہکم اپنا منہ، شطرہ اس کی طرف، اللہ تاکہ، یکونا نہ رہے، للناسی لوگوں کو، علیکم تم پر، حجتن اعتراض کی گنجائش، الذین بجز ان لوگوں کے، ظالمون جو ظالم ہیں، منہم ان میں سے، فلا سو نہ، تخشہم ڈرو تم ان سے، وخشونی بلکہ صرف مجھ سے ڈرو، ولی اتمہ تاکہ میں پورا کروں، نعمتی اپنا انعام، علیکم تم پر، ولعلکم تاکہ تم، تہتدون راہ راست پر رہو۔ اور جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں تو موڑ لیا کریں نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے خبر جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور جہاں سے آپ باہر نکلیں تو موڑ لیا کریں اپنا رخ نماز کی طرف، مسجد حرام کی طرف، نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو تو پھیر لیا کرو اپنا منہ اس کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم پر اعتراض کی گنجائش، بجز ان لوگوں کے جو ناانصافی کریں ان سے، سو نہ ڈرو تم ان سے، بلکہ صرف مجھ سے ڈرا کرو، تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام تم پر، تاکہ تم راہ راست پر ثابت قدم رہو۔ ضیاء القرآن کا یہ ترجمہ ہے، اور مفسر اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ سفر ہو یا حضر ہو، دور ہو یا نزدیک ہو،
حالت نماز میں تمہارا رخ کعبہ کی طرف ہی ہونا چاہیے، ورنہ اہل کتاب اور مشرکین تم پر اعتراض کریں گے اور وہ اعتراض بجا ہوگا، کیونکہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ کعبہ ہوگا، اور تم کعبہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھو گے تو وہ یہ کہنے میں حق پہ جانب ہوں گے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے، اور مشرک کہیں گے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں ملت ابراہیمی ہونے کا اور ان کے قبلہ کو قبلہ ہی نہیں سمجھتے، اور بعض ناحق شناس جو اب بھی گوگا آرائی کر رہے ہیں وہ التفات کے لائق ہی نہیں، اور کعبہ کا قبلہ متعین کیا جانا خود بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس طرح ملت اسلامیہ کو ایک مخصوص اور محسوس مرکز عطا فرما دیا گیا جو ان کی توجہات اور عبادات کا مرجع ہو، تاکہ رنگ و زبان، قومیت اور وطن کے سب اختلافات کے باوجود اسے دیکھنے والے یقین کر لیں کہ یہ ایک قوم ہے اور اس کا مرکز توجہات ایک ہے، توجہات ایک ہے، اور اس کا مقصد حیات ایک ہے۔ نیز تحویل کعبہ میں قبلہ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اب دنیا کی قیادت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ گئی ہے، اور یہ سرفرازی اور یہ شرف بذات خود ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ صراط الجنان میں مفسر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اب سفر کے اندر بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو، جہاں سے بھی آؤ اور جہاں سے بھی تم نکلو، سے مراد یہ ہے کہ سفر میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ تدبر القرآن میں اور عمدۃ البیان میں تقریباً ایک جیسے ہی مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں بات کی اہمیت کے تحت ایک بات کو کئی بار دہرایا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے اور وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ حکم آ چکا ہے، وحی آ چکی ہے کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، تو انہوں نے بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جس مسجد میں کچھ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی اور کچھ نماز باقی نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی، وہ مسجد اب بھی موجود ہے اور اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، دو قبلوں والی یعنی مسجد۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 399۔ یہاں جو دوبارہ فرمایا گیا ہے تو مفسر فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو، دوبارہ کیوں فرمایا گیا؟ اب یہاں جو حکمت ہے وہ جدا ہے۔ یہاں نبی کریم رؤوف الرحیم کو فرمایا کہ مسجد حرام کی طرف منہ پھیرو، اور مسلمانوں کو فرمایا کہ مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لو۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ یہودی عیسائی تمہارے خلاف یہ دلیل نہ بنائیں کہ بھئی ہماری کتاب میں تو لکھا گیا تھا دن کا ان لوگوں کا قبلہ تبدیل ہوگا اور انہوں نے تو کیا ہی نہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں حکم بھی دیا ہے اور ان کی کتابوں میں بھی آ چکا ہے، تو اب تمہیں اپنا چہرہ قبلہ کی طرف پھیر لینا چاہیے، اور اس طرح سے ان کو دلیل بنا دی اور حجت بازی کا موقع نہیں ملے گا۔ ہاں، جو ہیں ہی نافرمان قسم کے لوگ، جھگڑالو قسم کے لوگ، ان کے اعتراضات باقی رہیں گے، کیونکہ جھگڑالو جو ہوتے ہیں انہیں ماننا ہی نہیں ہوتا اور ضدی ہوتے ہیں، انہوں نے ماننا کسی بھی بات کو نہیں ہوتا، جو مرضی کر لو۔ اب فرمایا کہ قبلہ تبدیل کرنے میں ان سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو، تو لوگوں کے ڈر سے عمل نہ چھوڑا جائے، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ بہت سی نیکیاں صرف اس لیے چھوڑ دی جاتی ہیں جو کہ اچھی بھی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، یہ جو قبلہ میں نے تبدیل کیا ہے یہ اس لیے کہ تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں، کہ قیامت تک کے لیے تمہیں ایک عظیم قبلہ عطا کر دوں۔ جہاں پر بھی ہو یہ منہ پھیرنے کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی کعبہ ہی تھا، مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہا تو بعض یہود نے یہ طعن کیا تھا کہ ملت ابراہیمی کا تو تم اتباع کرتے ہو اور رخ کرتے ہو بیت المقدس کی طرف، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تحویل کعبہ کے ساتھ اس طعن کو ختم فرما دیا ہے۔ عمدۃ البیان میں بھی مفسر نے یہی فرمایا کہ قبلہ کی طرف حکم کو دہرایا اس لیے گیا ہے کہ اس حکم پر اعتراضات
اور اچنبھا پن سب سے زیادہ کیا گیا تھا، اور جس بات کے خلاف زیادہ اعتراضات اٹھائے جائیں ایسی بات کو زیادہ تاکید کے ساتھ کرنا اور بار بار دہرانا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ اور مسلمان جو مسئلہ بنتا ہے، جس مسئلے پر زیادہ سوال اٹھائے جاتے ہیں یا جس اسلامی معاملے پر مخالفین زیادہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کو زیادہ اہمیت دے کر اس پر باقاعدہ خطبات بھی ہوتے ہیں، توجیہات بھی ہوتی ہیں، اور اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ تبیان القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے رب کی طرف سے یہ برحق ہے کہ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور اے مسلمانوں تم جہاں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیراؤ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہاری خلاف کوئی حجت نہ رہے، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اس رکوع میں یہ جو 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، بظاہر یہ تکرار ہے، لیکن حقیقت میں یہ تکرار نہیں ہے، کیونکہ ہر مرتبہ اس حکم کی ایک نئی علت بیان فرمائی ہے۔ پہلی بار اس حکم کی علت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا اور نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری مرتبہ یہ علت بیان فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ ہر قوم کا الگ الگ قبلہ بناتا ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سو اس نے مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تیسری مرتبہ اس کی علت یہ بیان فرمائی تاکہ یہود مسلمانوں کے خلاف حجت نہ قائم کریں، کیونکہ تحویل کعبہ سے پہلے یہود یہ کہتے تھے کہ تورات میں جس نبی کے مبعوث ہونے کے متعلق لکھا ہوا ہے اس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا یہ وہ نبی نہیں ہیں جس کے مبعوث ہونے کی ہماری کتابیں پیشن گوئی کی گئی ہے۔ سو مسلمانوں کو تیسری بار اسی وجہ سے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ یہود مسلمانوں پر اعتراض نہ کریں۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے 3 احوال ہیں۔ ایک حال یہ ہے کہ نماز مسجد حرام میں پڑھی جا رہی ہو، دوسرا حال یہ ہے کہ مسجد حرام سے باہر شہر مکہ مکرمہ میں پڑھی جا رہی ہو، تیسرا حال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے باہر کسی اور شہر میں پڑھی جا رہی ہو۔ پہلی آیت اس پر محمول ہے کہ مسجد حرام میں کعبہ کی طرف منہ کیا جائے، دوسری آیت اس پر محمول ہے کہ مکہ مکرمہ میں کعبہ کی طرف منہ کیا جائے، تیسری آیت اس پر محمول ہے کہ دیگر شہروں سے جہاں کہیں بھی ہو کعبہ کی طرف منہ کیا جائے۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ پہلی بار کعبہ کی طرف منہ کرنے کے حکم کے ساتھ بتایا کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا معاملہ یہود و نصارہ کو علم ہے اور تورات و انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری بار اس حکم کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کعبہ کا قبلہ ہونا برحق تھا، اس لیے کہ کعبہ کو قبلہ بنایا۔ تیسری بار فرمایا کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے، کیونکہ عرب اپنے تمام افعال میں اتباع ابراہیم کو پسند کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنے سے تنگ ہوتے تھے، اس لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا اور ان کے لیے نعمت تھا، نیز یہ کہ حکم ملت ابراہیمی کی طرف ہدایت تھا۔ چوتھی توجیہ یہ ہے کہ پہلی بار فرمایا کہ آپ کی رضا کے لیے کعبہ کو قبلہ بنایا۔ کس کی رضا کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ دوسری بار اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے علاوہ فی نفسی یہ تحویل برحق ہے، اور تیسری بار اس لیے فرمایا کہ یہ حکم عارضی نہیں ہے، دائمی ہے، تمام زمانوں تمام علاقوں کے لیے ہے۔ پانچویں توجیہ یہ ہے کہ پہلی آیت تمام احوال کے لیے ہے، دوسری آیت تمام علاقوں کے لیے ہے، تیسری تمام زمانوں کے لیے ہے۔ چھٹی توجیہ یہ ہے کہ پہلی آیت حالت اختیار میں قلب اور بدن کے ساتھ تحقیقاً کعبہ کی طرف منہ کرنے پر محمول ہے، دوسری آیت اشتباہ قبلہ کی صورت میں اپنے ظن کے مطابق قبلہ کی طرف منہ کرنے پر محمول ہے، تیسری آیت حالت
اضطرار میں مثلا سواری پر ہوں، جیسے ٹرین پہ، جہاز میں، اپنے قلب کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کرنے پر محمول ہے۔ اور ساتویں توجیہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ کی صورت میں پہلی بار نسخ کا حکم مسلمانوں میں متعارف ہوا، اور چونکہ یہود نسخ کا انکار کرتے تھے اور اس کو بدعہ کہتے تھے، اس لیے یہ ایک محتم بالشان امر تھا، لہٰذا اس حکم کو بار بار دہرا کر اس کی تاکید کی گئی۔ یہود و نصارہ تمہارے قبلہ پر جو چیمگوئیاں کرتے ہیں، اس پر زبان دراز کرتے ہیں، تو تم اس سے ڈرو مت اور مت گھبراؤ ان کے اعتراضات کی وجہ سے۔ کعبہ کی طرف منہ کرنے کو ترک مت کرو، بلکہ اس کو ترک کرنے کی وجہ سے میرے عذاب سے ڈرو۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ انسان ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کو اپنے پیش نظر رکھے اور ہر کام کے وقت صرف یہ دیکھے کہ اس کام کے کرنے یا نہ کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔